امریکہ میں آج کل ایویشن پہ برا ٹائم ہے. بوئنگ کمپنی کا جو جہاز ہے اس کو کیا مشکل آئی میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی اپنے ڈیسٹینیشن سے پہلے ہی. جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر امریکن جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ہے اس نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ہے. کمپنی کو ایک ڈائریکٹو جاری کیا ہے. امریکہ میں 2612 پلین ہیں اس کمپنی کے. جناب فوری طور پر تمام جو یہ 2612 جہاز ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کا ولاگ امریکن ایویشن ایک کمپنی بوئنگ کے حوالے سے ہے جس کا ایک جہاز دوران پرواز اس کی جو ٹوائلٹ ہے واش روم ہے اس کے اندر ایک پیسنجر جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. ویسے تو امریکہ میں آج کل ایویشن پہ برا ٹائم ہے. کبھی کوئی ہیلی گر رہا ہے، کبھی کوئی ایئر ایمبولینس گر رہی ہے، کبھی مسافر جہاز اور ملٹری ہیلی کاپٹر جو ہے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. مطلب مشکلات ہیں آج کل امریکہ میں ایویشن انڈسٹری پر. جب ہم نے جو 2024 کا اینڈ تھا اور 2025 کا شروعات اب تک آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے بھی ایک حادثہ جو ہے ہوا ہے. ساتھ کبھی غالباً F-22 کے F-35 پلین جو ہے فائٹر پلین وہ نیچے گر جاتا ہے. تو مشکلات ہیں امریکن ایویشن پر. جناب بوئنگ کمپنی کا جو جہاز ہے اس کو کیا مشکل آئی میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب دوران پرواز ایک پیسنجر واش روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، جا کر ٹوائلٹ کو لاک کرتا ہے اندر سے. اب وہ اندر سے لاک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایسا لاک ہوتا ہے جس کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے. اس پیسنجر نے خود ٹرائی کیا. اس کے ٹرائی کرنے کے بعد جتنا بھی کیبن کرو ہے وہ آیا. انہوں نے جو ان کے پاس ٹیکنیکلٹیز تھیں، جو ان کے پاس کہنے کہ ایک جہاز کے اندر نا ایک بائی فولڈ اندر سے تو لاک ہوتا ہے لیکن ایئر ہوسٹس کو کسی بھی ٹائم واش روم کو اپنے طور پر اس کو اوپن کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ اتنا فیملیئر نہیں ہوتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اندر جا کے سٹک ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اندر جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، سو ہی جاتے ہیں. یہ ڈر نہ ہو کہ اندر جا کے اسموکنگ شروع نہ کر دے، یا یہ خوف نہ ہو کہ اندر بیٹھ کے ہائی جیکنگ یا گاڈ فوربڈ اس طرح کی کسی بھی چیز کی کوئی پلاننگ نہ کر رہا ہو تو ایئر ہوسٹس یا کیبن کرو جو ہوتا ہے اس کو کھول سکتا ہے. اندر سے پیسنجر نے اپنی تھی تو کوشش کی، نہیں اوپن ہوا. ایئر ہوسٹس نے اوپن کرنے کی کوشش کی، جو یہ بائی فولڈ ہے اس کے ذریعے اوپن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل جناب وہ کہہ لیں کہ جیم ہو گیا، نہیں کھل پایا. جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی اپنے ڈیسٹینیشن سے پہلے ہی. اب یہ طیارہ تھا بوئنگ کا 737. اس جہاز کے اندر عمومی طور پر جو ہے 150-180 کے قریب پیسنجر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز کے حساب سے آ سکتے ہیں. اب جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر امریکن جو فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے اس نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ہے. نوٹس لیتے ہوئے بوئنگ کمپنی کو ایک ڈائریکٹو جاری کیا ہے. امریکہ میں 2612 پلین ہیں اس کمپنی کے جو نے ڈفرینٹ ایئر لائنس کو دے رکھے ہیں. تو ان کے حوالے سے ڈائریکٹو ہے کہ جناب فوری طور پر تمام جو یہ 2612 جہاز ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے. انسپیکشن کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے اندر یہ لاک ہیں ان کو تبدیل کیا جائے فوری طور پہ. اب جناب کمپنی کو ایک خطیر رقم اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گی. جو تخمینہ لگایا گیا ہے 34 لاکھ امریکن USD جو ڈالرز ہیں اس کا لگایا گیا. صرف ایک لاک کی جو قیمت ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ مینشن تھی کہ $480 کے قریب ایک لاک کی قیمت ہے. اب ایک واش روم، ایک پلین میں، اس طرح کے پلین میں کتنے واش روم ہو سکتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اب یہ امریکہ تک معاملہ نہیں رکے گا. اس ماڈل کے جو دیگر کنٹریز کے پاس جہاز ہیں وہ بھی یہ آواز اٹھائیں گے نا آگے چل کر. مطلب وہ بھی ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے کہ خرابی ہے، دوران پرواز کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسافر سٹرک ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے. تو اب کمپنی کو کہہ لیں کہ بھاری اس کے اوپر خطیر رقم خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. بہت سے جہاز ایسے ہیں جو بھی وارنٹی میں ہے، وہاں تو کمپنی خود دے گی، لیکن کچھ ایسے بھی جہاز ہوں گے جن کی وارنٹی گزر چکی ہوگی تو پھر وہ جو ایئر لائن اس کو آن کر رہی ہوگی وہ کمپنی کو اس حوالے سے پے کرے گی. اب جہازوں میں اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اس پر مطلب کہہ لیں کہ میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بھی بنتے ہیں. حال ہی میں امریکہ سے ایک انڈین ایئر لائن کی فلائٹ جو ہے وہ نیو دہلی کے لیے اس نے فلائی کیا تھا، اور فلائی کرنے کے 6-7 گھنٹے بعد جب وہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک کے اوپر تھا تو معلوم پڑتا ہے جناب کہ جتنے بھی اس کے واش روم تھے وہ سٹک ہو گیا، ان کے پانی فلش ہی نہیں ہو رہا، اوور فلو ہو گیا. مطلب اس طرح کی بہت سی خبریں آئیں. اب جناب جہاز کو فوری طور پہ واپس جو ہے شکاگو لے کے جانا پڑا ایئر لائن کو. اب آگے کا ٹریول کوئی 9-10 گھنٹے کا بچا ہوا تھا اور واپسی جو ہے 4-5 گھنٹے لگنے تھے. تقریباً 15-16-18 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے. تو تقریباً آدھا سفر یا آدھے سے کچھ کم اس نے بھی طے کیا تھا، لیکن واپس جب گئے تو اچھا خاصا ڈسٹنس پڑ گیا اور مسافروں کو دوبارہ وہاں پر ایئرپورٹ پر ان کو اکوموڈیشن بھی دی گئی. اگلی فلائٹ کے اندر ان کو ٹکٹس بھی جاری کرنا پڑے، ان کو بریڈ بٹر ٹوکن شوکن جو بھی کوپن وغیرہ دینے پڑتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دینی پڑی ان کو ایئر لائن کو. تو یہ ایک واقعہ ہوا. اس سے پہلے بھی
سال 2023 کا بتایا جاتا ہے کہ ایک ایئر لائن اسی طرح اس کے 9 میں سے 8 جو واش رومز تھے وہ فیل ہو گئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں اکثر آتی رہتی ہیں واش رومز کے حوالے سے, اور دیگر بھی کبھی الیکٹرک کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی فلاں ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک مشین ہے, اس میں کوئی بھی خرابی کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. لیکن جب بوئنگ کمپنی جو ہے اس کو کہہ لیں کہ اس ٹائم مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا اس کے کچھ جو جہاز ہیں وہ کریش بھی ہوئے ہیں, اور اس کمپنی کی ساکھ کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے دنیا میں 2 بڑی کمپنیز ہیں جو جہاز بناتے ہیں, ایک بوئنگ ہے اور ایک ایئر بس ہے. بوئنگ امریکہ, ایئر بس فرانس. چائنیز نے بھی ابھی حال ہی میں جو ہے جہاز وغیرہ بنانے شروع کیے ہیں اس صنعت میں. کہہ لیں کہ ذرا جیسے دنیا میں ہر طرف ہی چائنیز کام کر رہے ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ ایویشن کے حوالے سے بھی جہاز وغیرہ انہوں نے بنانے شروع کیا. لیکن جو چائنیز کمپنیز ہیں, جو ریجن کے جو ممالک ہیں, وہ تو اس کو ڈیفینیٹلی ایئر لائنز اس کو یوز کر رہے ہیں ان کے جہازوں کو, لیکن دنیا میں ابھی تک ان جہازوں کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. ابھی تک بوئنگ اور ایئر بس یہی دنیا کی ٹاپ آف دی لائن جو ہے کمپنیز کے طور پہ جانی جاتی ہیں. اب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ایئر لائن کی ساکھ کو خاصا پریشان کر دیتے ہیں, متاثر کر دیتے ہیں, پیسنجر کو پریشان کرتے ہیں. ہم نے دیکھا A320 جو کراچی سے لاہور کے لیے آیا تھا, اس کا دوران پرواز پاکستان میں PIA کا ایک کہہ لیں کہ ایک ٹائر ہی غائب ہو گیا. تو اس میں کمپنی بھی ہے, کمپنی بھی خود بھی تحقیقات کر رہی ہے, وہی ایک ریزن بنا کہ پاکستان کو برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کہہ لیں کہ وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, ایک پیسنجر کا دوران پرواز اس میں سٹرک ہو جانا, اس کو اندر کوئی میڈیکل ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, وہ پینک بھی ہو سکتا ہے, ٹربولنس کی صورت میں بھی اندر اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پر پلین کو کسی دوسرے ڈیسٹینیشن پہ اتارنا پڑا, اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن اور ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ کے آرڈر دیے گئے ہیں. تھینک یو سو مچ.